السلام علیکم، میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد بلاگ۔ آج ہم آپ کو ایسے مقام کی سیر کرائیں گے جو کہ پاکستان کی شان اور پہچان ہے۔ یہ عجوبہ دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح ہر سال یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس مقام کا جگلوٹ سے فاصلہ 12.3 کلومیٹر اور سفر کا دورانیہ تقریباً 19 منٹ، پڑی بنگلہ سے 11.2 کلومیٹر اور سفر کا دورانیہ تقریباً 11 منٹ، جبکہ گلگت ایئرپورٹ سے فاصلہ 40.8 کلومیٹر اور سفر کا دورانیہ تقریباً 50 منٹ ہے۔ ہر قسم کی گاڑی یہاں تک آ سکتی ہے۔ ہم لوگ تو گلگت سے موٹر سائیکل پر بھی یہاں کئی بار آ چکے ہیں۔ میں جب بھی یہاں آیا ہر بار نئے جذبات اور احساسات کی لہر جسم میں سرایت کر گئی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کوہ قراقرم سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کوہ ہمالیہ سے ٹکرا کر جب آپ کے رخسار کو چھوتی ہے تو یوں لگتا ہے ان پہاڑوں نے آپ کو بوسہ دیتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ شاہراہ قراقرم کوہ ہندوکش کے دامن میں جھوم جھوم کر کہتی ہے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ناظرین اکرام، یہ ہے پاکستان کا وہ عجوبہ جہاں دنیا کے 3 بلند ترین پہاڑی سلسلے دریائے سندھ کے سامنے ایک دوسرے کو سلام پیش کرتے ہیں، جبکہ شیر دریا خوشی سے شور مچاتا اس بات کی گواہی دیتا ہوا جھوم جھوم کر کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اس طرح کا خوبصورت شاہکار تخلیق کرے، تو میرا جواب ہے نہیں، لیکن صرف اللہ وحدہ لا شریک کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ جب آپ سیڑھیاں چڑھ کر چبوترے پر پہنچتے ہیں تو 3 پہاڑوں کی وادی آپ پر سحر طاری کر دیتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر جب آپ کا رخ شمال کی سمت ہوگا تو بالکل سامنے کوہ قراقرم کا پہاڑ دکھائی دے گا، یعنی جب 2 دریا آپس میں ملتے ہوئے وائے کی شبیہ میں ڈھلتے ہیں تو عین درمیان بالکل سامنے قراقرم پہاڑی سلسلے کی چوٹی یہاں سے اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ قراقرم ترک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کالی بھربھری مٹی۔ اس کا مسکن پاکستان، بھارت اور چین کے سرحدی علاقے ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں 60 کے لگ بھگ ایسی چوٹیاں ہیں جن کی بلندی 7000 میٹر سے زائد ہے۔ دریائے سندھ اس سلسلے کا اہم ترین دریا ہے، جبکہ سیاچن، ہیسپر، بالتورو، بیافو اور بطورا گلیشیئر اس کا حصہ ہیں۔ کوہ قراقرم کی بلند ترین چوٹی کا نام شاہ گوری ہے، جو کہ کیٹو کے نام سے دنیا میں مشہور ہے۔ شاہ گوری کا مطلب ہے پہاڑوں کا بادشاہ۔ اسے تھامس جی منٹگمری نے 1856 میں دریافت کیا۔ یہ پاکستان کی سب سے بلند اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کی اونچائی 8611 میٹر یعنی 28251 فٹ ہے۔ آپ کے دائیں طرف کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے، جو کہ دریائے سندھ کے اس پار شروع ہو کر چین، بھارت اور نیپال سے ہوتا ہوا بھوٹان میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سنسکرت میں اسے ہمالیہ کہتے ہیں، جس کے معنی ہے برف کا گھر۔ ہمالیہ کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے، جس کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جو کہ نیپال میں واقع ہے۔ اس پہاڑ کی بلندی 8848 میٹر ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے اور 8000 میٹر سے بلند دنیا کی تمام چوٹیاں اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں۔ اس کی اکثر چوٹیاں بدھ مت، ہندو مت اور سکھ مت میں بہت مقدس مانی جاتی ہیں۔ ہمالیہ کا یہ پہاڑی سلسلہ مغرب میں دریائے سندھ کی وادی سے لے کر مشرق میں دریائے براہم پترا کی وادی تک پھیلا ہوا ہے۔ کوہ ہمالیہ برصغیر میں 2400 کلومیٹر ایک محراب یا کمان کی سی شکل اختیار کرتا ہے، جو کہ مغربی کشمیر میں 400 کلومیٹر اور مشرقی اروناچل پردیش میں 150 کلومیٹر چوڑی ہے۔ دنیا کا یہ خوبصورت سلسلہ تہ در تہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، جن کی اونچائی جنوب سے شمال کی جانب بڑھتی ہے۔ آپ کے بائیں طرف تیسرے پہاڑی سلسلے کوہ ہندو کش کا پہاڑ ہے، یا یوں کہیے
जहां हम इस वक्त खड़े हैं ये कोहे हिंदू कुश का इलाका है। इस पहाड़ी सिलसिले का कुल रकबा 500 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के शुमाल मगरब से शुरू होता हुआ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में इख्तिताम पजीर होता है। इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी तरेच मीर है, जो कि चित्राल में वाक़ है, जिसकी बुलंदी 7,708 मीटर है। कोहे हिंदू कुश का मतलब आम तौर पर हिंदुओं की कत्ल गाह लिया जाता है। इसका ये कतन मतलब नहीं कि यहाँ हिंदुओं को कत्ल किया जाता था। ये इस्तिलाह शुरू में इब्ने बतूता ने इस्तेमाल की। इब्ने बतूता के मुताबिक हिंदुस्तान से गुलामों को जब तुर्किस्तान, जिसे मुगलिस्तान भी कहते हैं, जबकि मौजूदा दौर में काज़ाकिस्तान कहते हैं, मुंतकिल किया जाता था और इस दौरान सख्त सर्दी और बर्फबारी की वजह से वो गुलाम रास्ते में ही मर जाया करते थे। इसलिए इस पहाड़ी सिलसिले को कोहे हिंदू कुश कहा जाता है। नाइजल एलन के मुताबिक हिंदू कुश की इस्तिलाह के दो मुतबादिल मानी हैं, यानी हिंदुस्तान की चमकती बर्फ या हिंदुस्तान के पहाड़, जबकि फारसी में इसे नरम पहाड़ कहा जाता है। इसके अलावा कई दीगर नजरियात भी पेश किए गए। कुछ लोग तजवीज़ करते हैं कि ये नाम कदीम आविस्तान से लिया गया है, जिसका मतलब है वाटर माउंटेन। इन तीन पहाड़ों के दामन में इस मकाम पर दरियाए सिंध लाखों सालों से कायनात के मनाजिर देखता हुआ मुसलसल अपने सफर पर गामजन है। एक नजरिया ये है कि दरियाए सिंध चीन के इलाके तिब्बत में वाक़े झील मानसरोवर से निकलता है। ये झील हिमालय के ज़ेली पहाड़ी सिलसिले कैलाश पहाड़ के किनारे तिब्बत के इलाके को हुस्न बख्शती है। इस झील को दरियाए सिंध का मंबा माना जाता है, जबकि इसी झील से दरियाए सिंध समेत बर्रे सगीर के 4 दरिया निकलते हैं, जिनमें सुतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंध शामिल हैं। जिस मकाम से इन दरियाओं की शुरुआत होती है, इन मकामात को मुख्तलिफ जानवरों की इश्काल से तशबीह दी जाती है। कहा जाता है दरियाए सुतलज हाथी के मुंह से निकलकर मगरबी सिमत बहता है, गंगा मोर के मुंह से निकलता हुआ जुनूबी सिमत चला जाता है, ब्रह्मपुत्रा घोड़े के मुंह से निकलकर मशरकी सिमत, जबकि दरियाए सिंध शेर के मुंह से निकलकर शुमाली सिमत में बहता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। मजीद तहकीक से इल्म हुआ कि झील मानसरोवर दरियाए सिंध का मंबा नहीं है। इस झील के जुनूब से आती हुई नदी ही दरअसल दरियाए सिंध की हकीकी माँ है। सन 1811 में विलियम मोर क्राफ्ट ने जब इन इलाकों का सफ़र किया तो मालूम हुआ कि जुनूब से आती हुई नदियां ही असल में दरियाए सिंध का मंबा हैं। इसी नज़रिए पर मज़ीद तहकीक करते हुए सेवन हेडन ने 1907 में इस झील से ऊपर मज़ीद 40 किलोमीटर तक सफ़र किया और वो सिंगी कबाब या सींगे कबाब के इलाके में जा पहुंचा, जहां गारतक नदी बहती है। यही नदी झील मानसरोवर में जा गिरती है। हकीकतन गारतक नदी ही दरियाए सिंध का नुक्ता-ए आगाज है। सिंगी कबाब या सिंगे कबाब के मानी है शेर के मुंह वाला, लिहाजा इसी मुनासिबत से दरियाए सिंध को शेर दरिया कहा जाता है। दरियाए सिंध की कुल लंबाई 3249 किलोमीटर है। मानसरोवर झील से पाकिस्तान की हदूद बल्तिस्तान में दाखिल होने तक ये दरिया 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। गिलगित बल्तिस्तान में छोटे बड़े दरिया जिनमें शिंगस, शयोक, शिगर, अस्तोर, दारेल तांगीर शामिल हैं, इसमें गिरते हैं। दाईं जानिब से आने वाला दरिया स्कर्दू से आ रहा है और बाईं तरफ से दरियाए गिलगित आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। हुंजा और गिलगित की वादियों से गुजरकर दरियाए हुंजा, नगर, चाल्ट, यासीन, गिजर और दरियाए अशकोमन इस मकाम पर पहुंचने से पहले दरियाए गिलगित में शामिल हो चुके होते हैं और फिर इस मकाम पर दरियाए गिलगित और स्कर्दू से आने वाला दरियाए सिंध एक दूसरे में जम होकर बहीराए अरब के लिए अपने सफ़र का आगाज करते हैं। सामने जुनूब मशरिक सिमत प्रताप पुल है, जिसे महाराजा प्रताप सिंह ने 1893 में गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से मिलाने के लिए तामीर किया। इस वक्त ये निहायत खस्ता हाल है, लिहाजा इस पर चढ़ना किसी भी सूरत अक्लमंदी नहीं। यहाँ हमने काफ़ी देर क़याम किया और खूब मौज मस्तियाँ की।
ہمارے اندر چھپے ہوئے کل کے بچے نے ہمیں اچھل کود کرنے پر مجبور کیا۔ بچوں کے سامنے تو ہر کسی کو سلنڈر ہونا ہی پڑتا ہے۔ اپنے اندر چھپے ہوئے اس بچے کو جوان نہ ہونے دیں، ورنہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ ناظرین، کافی زیادہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہاں پہ، اور دائیں بائیں بہت ہی خوبصورت ہٹس بنے ہوئے ہیں جدھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ دریائے سندھ کا ویو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو دریائے سندھ دکھائی دے رہا ہے، اور اسی طرح اسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے جو 3 پہاڑی سلسلے ہیں، قراقرم، ہمالیہ، اور اس کے بعد یہ جو اس طرف ہے ہندو کش، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ واحد جگہ ہے دنیا میں جہاں یہ 3 دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے یہاں آ کے ملتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس طرف چلتے ہیں، میں دکھاتا ہوں وہاں سے دریائے سندھ کا خوبصورت ویو آپ کو۔ آپ تو جی پتھر کے اوپر ایسے بیٹھے ہیں جیسے آپ یہیں بیٹھے رہیں گے، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ ارشد بھائی پیچھے تقریباً کل سے نکلے ہیں گھر سے جی، تو ادھر آ کے ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ صحیح۔ آپ یقین مانیں، یہ دریائے گلگت آ رہا ہے، جی، وہ اسکردو آ رہا ہے، جی ہاں، اور یہ یہاں پہ دریائے انڈس بن رہا ہے۔ ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، یہ پیچھے پہاڑی سلسلے، واہ، یہ کسی اور جگہ پہ ہے، اور یہ دریا تقریباً ہزاروں کروڑوں سال پہلے کی۔ بالکل ایسی بات ہے، تو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو لوگوں کو توفیق بھی نہیں ہوتی یہاں تک آنے کی، تو ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ دل جی، کرتا ہے ادھر ہی بیٹھے رہے۔ اور دیکھیں سر، دنیا بچے لے کے آئی ہے، چھوٹے چھوٹے کھانا کھا رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، بس صحیح بات ہے جن کو شوق ہے وہ آتے ہیں۔ بڑی بڑی کراچی سے میں بھی ملا ہوں، کراچی سے بندے، جی، لاہور سے، ملتان سے، سارے لوگ باہر سے آئے ہیں۔ اور آپ بھی تو آئے ہیں نا جی، دیار جی، غیر سے آئے ہیں آپ، جی۔ ہیں، کیا بات ہے جی، تو بس اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک سے دے، بس بندہ پھر بھی آتا رہے۔ یہ یہاں پہ جتنی دفعہ بھی آئے آپ کا وہ شوق ختم نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، میں کوئی تقریباً 5 دفعہ آ چکا ہوں، لیکن ہر دفعہ کہتا ہوں یار اس دفعہ کوئی نئی چیز ہر دفعہ کوئی نئی چیز ملتی ہے۔ صحیح بات، پہلے یہ نہیں تھا، پوائنٹ نہیں تھا، ہاں جی، 3-4 سال پہلے یہ پوائنٹ نہیں تھا، ویسے ہی لوگ یہاں پہ کھڑے تھے۔ اب گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے صحیح، کہ یہ بنا دیا، اور لوگوں کی ریفریشمنٹ بھی ہے، ٹوائلٹ بھی ہے، صحیح، پارکنگ بڑی اچھی دی ہے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ جی چودھری صاحب، ماشاء اللہ جی، آپ بڑے ہیپی دکھائی دے رہے ہیں جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سارا موسم کے اثرات ہیں جی، یہاں پہ بڑا اچھا موسم ہے جی، یہ دیکھیں، کوئی ہمالیہ اور ہندو کش کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح، یہ 2 دریاؤں کا سنگم ہے، جی، ایک دریا جو یہ گلگت سے آ رہا ہے، اور ایک یہ ہنزا والی سائڈ سے آ رہا اسکردو سے آ رہا ہے، ہے، اسکردو سے، اور یہ ساتھ کوئی ہمالیہ ہے، جی ہاں، اور یہ ہمارے ساتھ یہ سلک روٹ، جی ہاں، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہمارے ساتھ پیچھے ایک وہ ہم نے بڑا تاریخی مقام ہے، پاکستان بننے سے پہلے وہ جو پل بنا تھا وہ سردار صاحب نے بنوایا تھا۔ صحیح، تو باقی ادھر میرا کوئی 5واں 6واں ٹور ہے جی۔ صحیح، ہر دفعہ ہی مزہ آتا ہے نا؟ میں کہتا ہوں جی ہر دفعہ مزہ آتا ہے، لیکن اس دفعہ جو مزہ آ رہا ہے وہ کیا ہی بات ہے، کیا بات ہے جی، وہ بیان سے باہر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جی شیخ صاحب، کیسا فیل کر رہے ہیں جی آپ ادھر؟ بس ارشد بھائی، قدرت اور اس کے نظاروں کو دیکھ رہے ہیں، کیا حسین امتیاز ہے اللہ تعالیٰ کے اس پوائنٹ پہ، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلوں کو ایک جگہ ملایا ہے، اور اس کے بعد جو دریائے سندھ کا سنگم ہے، یہاں سے 2 دریائے گلگت اور سندھ آپس میں مل رہے ہیں، اور موسم اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا اس ٹائم انجوائے کر رہے ہیں ہم، اور یہ اوپر شرائع قراقرم گزر رہی ہے، اور بہت اچھی فیلنگ ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یہ نصیب کرے۔ اور موسم بھی اس ٹائم بادل ہیں آسمان پہ، اور بہت انسان کو بھانے والا صحیح بہتر ہے۔ بات، صحیح بات ہے۔
بہت خوبصورت جی، دوستوں کے ماشاء ساتھ اللہ، جو ہم آئے ہیں ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. کیا بات ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ شام کو ہمیں کھانے پینے کے لیے اچھا ملے گا، ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، جو ہمارے نصیب میں ہوگا جی. وہ نصیب تو ہے ہی ہے نا، کچھ چیز آپ بھی بنائیں گے نا ہمارے لیے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے جی. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ. چلیں جی، اب ہم یہاں سے چلتے ہیں جی گلگت کی طرف. یہ ہے جی کراکرم ہائی وے، سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے. گلگت پہنچ کر کھانے پینے اور رہائش کا بندوبست کریں گے، پھر اگلے دن وادی ہنزا کے لیے سفر کا آغاز کریں گے. اب ہم آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ آپ اور آپ کے اہل خانہ پر قائم رکھے. آپ کو ہمارا یہ سفر کیسا لگا؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جی ناظرین، گلگت پہنچتے ہی سب سے پہلا کام ہم اپنے کھانے کا بندوبست کریں گے. ادھر سے ہم گوشت لے رہے ہیں جی بکرے کا، اور پھر اس کے بعد جائیں گے جی ہوٹل کی طرف. بہت ہی حسین یادیں وابستہ ہیں میری اس جگہ سے. زندگی کے 3 سال گزارے میں نے لگاتار اس جگہ. بہت مزہ آتا تھا اس دور میں بھی اور ابھی بھی ماشاءاللہ. یہ ہے جی انجیر یہاں کی مقامی، اور یہ بھی ہم خرید رہے ہیں، کھائیں گے انشاءاللہ اس کو بھی. بڑے مزیدار ہوتی ہے جی، بہت مزیدار ہوتی ہے. یہ لیجیے ہمارا ہوٹل آ گیا جی، مدینہ ہوٹل 2. یہاں ہم انشاءاللہ رکیں گے. یہ لیں جی ہمارا کھانا تیار. واہ جی واہ شیخ صاحب، پلاؤ جی، واہ جی واہ کابلی پلاؤ ہو گئے جی تیار. بسم اللہ کریں جی، ڈالیں جی سب کے لیے. کیانی صاحب کی پلیٹ پہلے بھریں جی. واہ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ ہاں کنوں نا. اور باؤ جی اس طرح. واہ 2 بوٹیاں ہی پاس ہیں. چلو بوٹیاں بوٹیاں پاؤ نا جی. ہاں. چلو جی. او ادھر چوئی صاحب کی دو پہلے. واہ 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 کیا بات ہے. او ہو کیوں جی؟ مزہ آ گیا. اصل پتر زندہ باد. کیا سن پتر. واہ جی واہ. جو رہتا بنایا تھا جی آصف صاحب. کیا باتیں ہیں جی آپ کی. چلو جی بہت زیادہ نہ پائے جی. بس 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 اور نہ پائے. میری پلیٹ آ گئی جی. یہ